اس کے بعد فعل ماضی کی عام طور پر یہی جو قسم ہے ماضی معروف جو آپ کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ فعل ماضی کا نارمل جو ایک معنی ہے، یہ اسے کہتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق نارمل جب فعل ماضی کی بات کی جائے تو اس سے مراد فعل ماضی مطلق ہی ہوتا ہے، اور اب اگر اس کے ساتھ کچھ خاص کیا جائے تو پھر وہ خاص ہو جاتا ہے۔ یعنی ویسے فعل ماضی مطلق یہ عام طور پر ایک ہی قسم بیان کی جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فعل ماضی کی 7 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ فعل ماضی کی عمومی طور پر 7 قسمیں ہوتی ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکی، ماضی تمنی، ماضی شرطی۔ ان کی تعریفات یاد کرنے سے پہلے آپ ان کے لفظوں پر غور کریں۔ اچھا، جہاں بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے فوراً پوچھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ماضی مطلق۔ یہ ماضی مطلق تو نارمل ماضی، یعنی وہ فعل جو زمانہ ماضی میں کام کیا جائے وہ فعل ماضی، ٹھیک ہے۔ ماضی مطلق مطلب مطلقاً ماضی۔ اچھا، قریب، آپ نے ماضی میں قریب کے اندر کوئی کام کیا ہو، دور کام کیا ہو، آپ کام کرتے رہے ہوں یا کر چکے ہوں، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یا آپ کو کسی کام کرنے میں شک ہوا ہو، یا ماضی میں کوئی کام کرنے کی تمنا آپ کے دل میں ہو، یا آپ نے کسی شرط کو رکھا ہو کہ اگر یہ تم نے کام کیا، اگر تم کر چکے ہو یہ کام تو میں یہ کام کروں گا، اس طرح اگر شرط والی بات ہو تو اس طرح مختلف جو صورتیں آپ کے سامنے بن رہی ہیں، یہ ساری کی ساری ماضی مطلق کے اندر شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اور ماضی قریب کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل کہ جس میں ماضی کا زمانہ تو ہو لیکن وہ ماضی قریب کا زمانہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کھانا کھایا، میں نے کھانا کھایا کچھ دیر پہلے، میں نے قریب کے زمانے میں کھانا کھایا، ابھی ابھی کھانا کھایا، آپ جیسے کہتے ہیں نا ابھی ابھی میں نے کھانا کھایا، ابھی ابھی میں نے یہ کام کیا، تو آپ جو کام کر چکے ہیں ظاہر بات ہے وہ ماضی ہو چکا، چاہے 1 سیکنڈ پہلے کیا ہو لیکن وہ ماضی قریب یعنی کچھ دیر پہلے۔ اور ماضی بعید بہت پہلے، آپ یہ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا تھا، کسی نے آپ سے پوچھا بھائی آپ نے صبح کھانا کھایا تھا، آپ نے کہا ہاں میں نے کھانا کھایا تھا، اب صبح کا وقت بہت کافی فاصلہ ہے صبح کے وقت میں اور ابھی شام کے وقت میں، تو اب آپ نے دور کی بات کی، زمانے دور کی بات کی، میں نے 1 سال پہلے یہ کام کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کام کیا تھا، تو میں نے کیا تھا یا کسی اور نے کیا تھا، تو آپ اس طرح اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ماضی بعید ہے۔ ماضی استمراری مطلب کنٹینیو، جو آپ کام کر رہے ہوں، یعنی میں یہ کام کرتا رہا، آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ یار موبائلوں کا کام بڑا اچھا ہے، یہ کام میں بھی کرتا رہا ہوں، تو آپ جو کرتے رہے ہیں، کر رہے تھے، کرتے رہے ہیں، یہ جو ہے نا یعنی کنٹینیو میں کرتا رہا، ایسا نہیں کہ میں نے کھانا کھا لیا تھا ختم نہیں بات ہوئی، میں کرتا رہا یہ کام، تو یہ ماضی استمراری ہو گیا۔ ماضی شکی یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہے زمانہ ماضی میں اور اس کام میں آپ کو کوئی شک واقع ہوا، یعنی مجھے شک ہے کہ یہ جو ہے نا میری مدد وہ زید نے کی ہوگی، شک ہے یقین نہیں ہے۔ ماضی تمنی مطلب تمنا، آرزو، خواہش، یعنی میری خواہش ہے کہ کاش میں یہ کام کر لیتا، جیسے وہ ہے نا غالب کا شعر ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ماضی میں بڑی خواہشیں تھیں آپ کی کہ یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، لیکن ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اس طرح اس میں ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تمنا آرزو کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ماضی شرطی کا مطلب وہ فعل ہوتا ہے جس میں شرط کی بات ہوتی ہے کہ اگر اس نے یہ کام کیا، یعنی زمانہ ماضی میں اگر اس نے کام کیا تو میں یہ کام کروں گا۔ یہ آپ ان کے معنی کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں اس ماضی کو، فعل ماضی کے بارے میں۔ اب فعل ماضی مطلق تو نارمل، یعنی کہ فعل ماضی مطلق کا جو نارمل ایک وزن ہے آپ کے سامنے، فاعل، فاعل، فاعولا، یہ ماضی مطلق کا وزن ہے، صحیح ہے۔ اس وقت میں نے آپ کو نہیں بیان کیا تھا، میں نے کہا کہ آپ ظاہری بات ہے جب اس کا وقت آئے گا تو پھر آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور عام طور پر یہی زمانہ ماضی فعل ماضی استعمال ہوتا ہے، ماضی مطلق۔
اس کے بارے میں کوئی ذہن میں سوال کوئی چیز ہو تو بیان کریں، پھر میں تاکہ آگے بیان کروں آپ کو جتنی بات میں نے بیان کی ہے، کسی اسلامی بھائی کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو۔ اسد بھائی، فیاض بھائی، غلام مرتضی بھائی، امتیاز بھائی، اظہار، میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی عطا کوئی ہیلو ہے تو کریں بھائی۔ استاذ صاحب ویسے جی تو میں استاد سن ہمیں رہا سمجھ ہوں، آ رہی ہے۔ تو کوئی بولا سمجھ تو بھی کریں، کچھ آ بھی رہی ہے۔ بولتے ہیں آپ کو۔ استاذ صاحب وہ تھوڑا سا میں بیزی یوں ہوں کہ وہ آج ذیشان بھائی کا جنازہ ہے نا، اس حوالے سے میسیجز اور کال وغیرہ آ رہی ہیں دوسرے موبائل پہ، تو تھوڑا سا میں وہ بھی ہوں۔ ہاں نہیں چلیں ٹھیک ہے، آپ کا تو ایک ٹھیک ہے مجبوری ہے، باقی اسلامی بھائی تو اتنے ہیں، کوئی بھی جواب تو دیں کچھ، مجھے پتا چلے، مجھے سننے میں یہ سمجھ رہا ہوں اکیلا میں ہی موبائل کو دیکھ کر لگا ہوں۔ جی استاد صاحب جی الحمدللہ استاد سمجھ آ رہی ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ بازی چلیں صاحب ٹھیک ہے، مسئلہ سمجھ آ رہی ہے پھر الحمدللہ۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ماضی مطلق کی تعریف۔ اچھا جی، کہتے ہیں ماضی مطلق سے مراد وہ فعل ہے جو مطلق گزرے ہوئے زمانہ پر دلالت کرے اور اس میں قرب و بعد یعنی قریبی یا دور ہونے کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں ناصرہ، اس نے مدد کی، اب مدد کب کی اس کا کوئی خاص وہ ذکر نہیں ہے نا، مدد ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی، 1 سال پہلے کی، 10 سال پہلے کی، کوئی خاص نہ قریب کا، کوئی قریب کی ماضی کا ذکر ہے، قریب کے ماضی زمانے کا ذکر ہے، نہ کوئی دور کے۔ اس طرح شریبہ، اس نے پیا، ٹھیک ہے، پیا ہوگا پانی یا چائے پی ہوگی اس نے، پتہ نہیں کب بھی۔ کاروما، وہ بزرگ ہوا، کب بزرگ ہوا، تو کوئی اس میں قریب اور بعید کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی گردان تو نارمل ماضی مطلق کی، وہ جو آپ گردانے پیچھے سنا چکے ہیں وہی ہیں، وہ آپ کے پتہ ہی آپ کو۔ اور ماضی قریب، اچھا جی، ماضی قریب کہتے ہیں یعنی کہ وہ فعل ہے جو میں سارے سمجھا چکا ہوں آپ لوگوں کو، اب آپ کو کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس میں جو زائد چیز ہوگی وہ صرف آپ کو بیان کر دوں گا۔ ماضی مطلق کہتے ہیں، ماضی قریب کہتے ہیں وہ فعل ہے جو قریب ہی گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے وقوع یعنی واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے قد اکالا، اس نے ابھی کھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں اکالا، اس نے کھایا، قریب بعید کا کوئی لحاظ نہیں، لیکن قد، آپ ماضی مطلق سے پہلے اگر قد لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر قریب والا زمانہ آ جائے گا۔ قد اکالا، اس نے ابھی کھایا، اب اس کی پوری گردان بن جائے گی۔ قد اکالا، اس نے ابھی کھایا، اس ایک مرد نے، قد اکالا، ابھی کھایا ان 2 مرد نے، قد اکلو، ابھی کھایا ان سب مردوں نے، قد اکلت، ابھی کھایا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، قد اکلتا، ٹھیک ہے، ابھی کھایا ان 2 عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، اس طرح کر کے اس کی پوری گردان بن جائے گی۔ اب اس کے بنانے کا طریقہ آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے بنتا ہے، یعنی ماضی قریب جو ہے، فعل ماضی قریب، یہ ماضی مطلق سے پہلے قد لگانے سے بنتا ہے۔ ماضی کے صیغے کے بدلنے سے قد تبدیل نہیں ہوتا بلکہ بدستور قائم رہتا ہے، یعنی ایسا ہی رہتا ہے جیسے میں نے آپ کو گردان پڑھ کر سنائی، جیسے قد دخلا، قد نصرہ، قد نصرا، قد نصرو، قد نصرت، قد نصرتا، قد نصرنا، قد نصرتا، قد نصرتما، قد نصرتم، قد نصرتی، قد نصرتما، قد نصرتنا، قد نصرتو، قد نصرنا۔ ترجمہ اسی طرح اس کا بنتا جائے گا۔ جلدی جلدی اسد اس کی گردان آپ سنائیے۔ قد فعل ماضی نصرہ، قد قریب کی نصرہ، قد زمانی نصرہ، قد نصرہ، قد نصرو، قد نصرت، قد نصرتا، قد نصرنا، قد نصرتا، قد نصرتما، قد نصرتم، قد نصرتی، قد نصرتما، قد نصرتن، قد نصرت، قد نصرنا۔ شاباش۔ اس کے بعد ماضی بعید، ماضی کی تیسری قسم ماضی بعید۔ ماضی بعید کہتے ہیں وہ فعل ہے جو دور کے گزشتہ زمانے میں کسی کام کے وقوع یعنی واقع ہونے پر دلالت کرے، جیسے اس نے کھایا تھا۔ یہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی، یہ ماضی فعل ماضی بعید بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق پر کانا لگانے سے بنتا ہے۔ جس طرح ماضی مطلق کا صیغہ بدلتا ہے اسی طرح کانا بھی تبدیل ہوتا جاتا ہے، جیسے کانا ناصرہ، اس نے مدد کی تھی یا مدد کی تھی اس ایک مرد نے۔ تو اب اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ماضی مطلق کی طرح کانا کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، یعنی جیسے جیسے ماضی مطلق کا صیغہ تبدیل ہوگا کانا بھی تبدیل ہوگا، جیسے کانا نصرہ، مدد کی تھی اس ایک مرد نے، کانا نصرہ، مدد کی تھی ان 2 مردوں نے، کانو نصرو، مدد کی تھی ان سب مردوں نے، کانت نصرت، مدد کی تھی اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، کانتا نصرتا،
مدد کی تھی ان دو عورتوں نے، سیغہ تسنیہ مؤنث غائب. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے پورے 14 سیغے بن جائیں گے. آپ اس کی گردان بھی دیکھ لیجئے، یہ آپ کے سامنے اس کی گردان آ گئی. کانا نصارا، اس نے مدد کی تھی اس ایک مرد نے، کانا نصارا. جی اپنے اظہار بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جا رہی ہے. جی سنائیے گردان پھر ماضی بعید کی. آج بھائی کانا نصرا، کانا نصرا، کانو نصرو، کانت نصرت، کانتا نصرتا، کننا نصرنا، کنتا نصرتا، کنتما نصرتما، کنتم نصرتم، کنتی نصرتی، کنتما نصرتما، کنتن نصرتن، کنتو نصرتو، کننا نصرنا. جی یہ آپ کے سامنے اس کے 14 سیغے ہیں. جس طرح یعنی کہ ماضی کا سیغہ بدلے گا، ماضی مطلق کا سیغہ بدلے گا، اس طرح کانا بھی بدلتا رہے گا. کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا کنتا، کنتما کنتم، کنتی کنتما، کنتن کنتو کننا. اس طرح کانا کے بھی 14 سیغے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ گیا ماضی استمراری. ماضی استمراری کہتے ہیں وہ فعل ہے جو کسی کام کے زمانہ گزشتہ میں جاری رہنے پر دلالت کرے، جیسے وہ کھا رہا ہے یا وہ کھاتا رہتا ہے. یہ ماضی جو ہے، ماضی استمراری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مضارع پر کانا داخل کرنے سے بنتی ہے. یعنی یہ فعل ماضی کانا پر کانا داخل کرنے سے بنتا ہے. مضارع کا صیغہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کانا بھی مضارع کی آپ کو گردان تو آتی ہے، ینصرو ینصرانی، ینصرونا، تنصرو تنصرانی، ینصرنا. اس سے پہلے آپ نے فعل مضارع سے پہلے کانا لگانا ہے، اور جیسے جیسے فعل مضارع کا صیغہ تبدیل ہوگا تو کانا بھی تبدیل ہوتا رہے گا. جیسے کانا ینصرو، کانا ینصرانی، کانو ینصرونا. ٹھیک ہے. کانت تنصرو، کانتا تنصرانی، کننا ینصرنا، کنتا تنصرو، کنتما تنصرانی، کنتم تنصرونا، کنتی تنصرینا، کنتما تنصرانی، کنتنا تنصرنا، کنتو انصرو، کننا ننصرو. تو اس کا ترجمہ اسی طرح بدلتا رہے گا. کانا ینصرو، مدد کرتا رہا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. کانا ینصرانی، مدد کرتے رہے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. کانو ینصرونا، مدد کرتے رہے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. اسی طرح اس کی گردان پڑھتے رہیں گے. یہ انشاءاللہ گردانیں جو ہیں آپ سے میں کل سنوں گا. کل انشاءاللہ آپ سے گردانیں یہ ساری سنوں گا میں، آپ نے یاد کرنی ہے اچھی طرح. اچھا جی، اس کے بعد 5ویں جو قسم ہے وہ ہے ماضی شکی، فعل ماضی شکی. کہتے ہیں فعل ماضی شکی وہ ماضی ہے جس میں شک کے معنی پائے جائیں، جیسے شاید وہ گیا ہوگا، شک ہے آپ کو نا. اس ماضی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ لعل یا یکون ماضی مطلق پر داخل کر دیے جائیں. یعنی ماضی مطلق کا جو صیغہ ہے، جیسے مثال کے طور پر دارابا، دارابا سے پہلے آپ لعل لگا دو. دارابا کا ترجمہ مارا اس ایک مرد نے، آپ اس سے پہلے لعل لگا دیں، لعل دارابا، ترجمہ کیا بنے گا؟ شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے، شاید مارا ہوگا اس ایک مرد نے. لیکن آپ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی مطلق سے پہلے صرف لعل نہیں لگائیں گے، بلکہ لعل کے ساتھ ایک آپ ضمیر لگائیں گے. یا تو آپ ضمیر لگائیں گے، یعنی کہ ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا. یعنی آپ نے لعل ہو، اچھا لعل بھی ایسے ہی رہے گا، لعل تو ایسے رہے گا، لیکن ماضی کا جو صیغہ ہے یہ تبدیل ہوتا رہے گا. ماضی کا صیغہ تو تبدیل ہوتا رہے گا، لیکن لعل ایسے ہی رہے گا. اس کے ساتھ جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر بھی تبدیل ہوتی رہے گی. ایک تو یہ ہے، اس سے پہلے آپ لعل لگا دیں تو آپ کو اس میں شک کا معنی ملنا شروع ہو جائے گا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جگہ یعنی ضمیر کی جگہ آپ کوئی اسم لگا دیں، یعنی کانا کے بعد آپ کوئی اسم لگا دیں، اس کے بعد آپ وہ لگا دیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں
اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد یا تو ضمیر لگا دیں اور لعلہ کے بعد ضمیر لگائیں، ضمیر کے بعد آپ فعل ماضی کا صیغہ لگا دیں، تو اس طرح آپ کی یہ پوری گردان بن جائے گی. جیسے لعلہ ذہبا، لعلہما ذہبا، لعلہم ذہبوا، لعلہا ذہبت، لعلہما ذہبتا، لعلہم لعلہن ذہبنا. اس طرح یہ پورے صیغے آپ کے بن جائیں گے. ایک طریقہ تو یہ ہے، یعنی ماضی شکی کا، فعل ماضی شکی کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فعل ماضی سے پہلے، فعل ماضی مطلق سے پہلے لعلہ لگا دیں اور لعلہ کے بعد آپ ضمیر منصوب لگا دیں، یا پھر اسم منصوب کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ کو میں سمجھا دوں گا. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فعل ماضی سے پہلے یکون کا اضافہ کر دیں، یکون کا اضافہ کریں، اور یکون کے بعد ایک اسم آئے گا جو کہ مرفوع ہوگا، یکون کے بعد ایک اسم آئے گا جو کہ مرفوع ہوگا، اور اس کے بعد فعل ماضی آ جائے گا. یہ آپ کے سامنے ایک مثال بھی ہے، یکون تلمیذ ذہبا، شاید شاگرد گیا ہوگا، یکون تلمیذ ذہبا. اچھا، اس کے بعد آپ مثال کے طور پر یہ آپ اس کے اندر ایک لے سکتے ہیں ترجمہ، تثنیہ کا ہو تو تثنیہ آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں، اور مزید بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ چیزیں انشاءاللہ آگے آپ کچھ پڑھ لیں گے اس کے بارے میں، اس میں منصوب کے بارے میں، اس میں مرفوع کے بارے میں، تو مزید کلیئر ہو جائیں گی. فی الحال اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ فعل ماضی سے پہلے، فعل ماضی مطلق سے پہلے آپ نے لعلہ لگانا ہے، لعلہ لگانا ہے. لعلہ کے بعد آپ نے یہ ہو کی ضمیر ہے یہ بدلتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل ماضی مطلق کا جو صیغہ ہے یہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا. اس کی گردان آپ غور کیجئے، لعلہ ذہبا، لعلہما ذہبا، لعلہم ذہبوا، لعلہا ذہبت، لعلہما ذہبتا، لعلہن ذہبنا، لعلک ذہبتا، لعلکما ذہبتما، لعلکم ذہبتم، لعلکی ذہبتی، لعلکما ذہبتما، لعلکن ذہبتن، لعلی ذہبت، لعلنا ذہبنا. یہ آپ کے سامنے گردان آ گئی. کوئی ایک اس لائن میں اس کو گردان کو پڑھ بھی دیں، سنا بھی دیں تاکہ پھر آسانی ہو جائے. لعلہ ذہبا، لعلہما ذہبا، لعلہم ذہبوا، لعلہا ذہبت، لعلہما ذہبتا، لعلہن ذہبنا، لعلک ذہبتا، لعلکما ذہبتما، لعلکم ذہبتم، لعلکی ذہبتی، لعلکما ذہبتما، لعلکن ذہبتن، لعلی ذہبت، لعلنا ذہبنا. ذہبنا، لعلنا ذہب. ایک تھوڑی سی عرض کرنی تھی کہ یکون کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ سب کا مرفوع ہوگا، جو بھی اسم آئے گا. جی مرفوع ہو. جزاک اللہ. اصل میں فعل ناقص ہے نا، ناقص ہے کانا یہ جی، اور فعل ناقص کے بعد فعل ناقص کا جو اسم ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اور آگے پھر اس کی خبر بن جائے گی جملہ فعلیہ ہو کر. حضرت اس میں جو ہے نا پھر ہم جو تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ مطلب اس اسم کو بھی تثنیہ میں لائیں گے؟ جی ظاہر بات ہے کہ فعل کرنے والے جب دو ہوں گے، اور یعنی کہ جیسے جیسے ضمیر بدل رہی ہے اسی طرح وہ اسم بھی بدلتا رہے گا، اور اسم کے مطابق ہی آگے فعل کا صیغہ بدلے گا. یکون التلمیذان ذہبا، یوں. جی یکون التلامیذ ذہبوا، ایسے ہی. جی میں اس کو کھولنا نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ایک مرتبہ تشویش نہ ہو. اچھا جی، اس کے بعد فعل ماضی تمنی. ماضی تمنا مطلب خواہش ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں ماضی تمنی سے مراد وہ فعل ہے جو زمانہ ماضی میں کسی چیز کی تمنا یعنی آرزو پر دلالت کرے، جیسے کاش وہ گیا ہوتا. اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق پر لیتا یا لیتما کا اضافہ کرنے سے بنتا ہے. جیسے لیتہ ذہبا، کاش وہ گیا ہوتا. لیتا کے بعد بھی کہتے ہیں
یا تو اس میں منصوب کا ہونا ضروری ہے یا پھر ضمیر منصوب کا ہونا ضروری ہے. یعنی لیتا ہوں کو بھی آپ اسی طرح لے لیں جس طرح لعلہ کو آپ نے لیا، لعلہ ذہب، کاش وہ گیا، شاید وہ گیا ہوتا. آپ اس کی جگہ کریں لیتہ ذہب، شاید کاش وہ گیا ہوتا. لیتہما ذہب، کاش وہ دو افراد گئے ہوتے. لیتہم ذہبوا، کاش وہ سب افراد گئے ہوتے. اسی طرح یعنی جیسے جیسے یہ ضمیر بدلے گی ماضی کا صیغہ بھی تبدیل ہوتا رہے گا. جیسے جیسے ماضی کا صیغہ تبدیل ہوگا تو ضمیر بھی تبدیل ہوتی رہے گی. اور اس ضمیر کے بدلنے سے ماضی کا صیغہ بھی بدلتا رہتا ہے. اور اگر اسم آ جائے اس کے بعد تو اسم کے بدلنے کے بعد بھی ماضی کا صیغہ تبدیل ہوتا رہے گا. قرآن پاک سے اگر اس کی مثال دیکھیں تو ہے نا یا لیتنی کنت ترابا. لیتنی، لیتنی مطلب کاش میں، لیتہ، لیتہما، لیتہم، لیتہا، لیتہما، لیتہن، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتنی، لیتنا. اس طرح لیتنی قرآن پاک میں نا یا لیتنی، یا کا مطلب اے، یا لیتنی اے کاش، نی میں، کنتو ہوتا، ترابن مٹی. یہ کافر جو ہے وہ اس وقت خواہش کرے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا. تو چلیں جی اس کی بھی گردان کوئی ایک اسلامی پڑھ دیں. لیتہ ذہبا، لیتہما ذہبا، لیتہم ذہبوا، لیتہا ذہبت. کوئی اور اسلامی بھی نہیں ہے جو نہ پڑھ چکے ہوں پہلے؟ اس نے نہ پڑھا. فیاض بھائی آپ پڑھ لیں، آپ نے شاید نہیں پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیتہ ذہبا، لیتہما ذہبا، لیتہم ذہبوا، لیتہ ذہبت، لیتہما ذہبتا، لیتہم ذہبنا، لیتہن ذہبنا، لیتہن ذہبنا، لیتکا ذہبتا، لیتکما ذہبتما، لیتکم ذہبنا، لیتکم ذہبتم، لیتکم ذہبتن، نہیں لیتکم ذہبتم، لیتکم ذہبتم، لیتکی ذہبتی، لیتکما ذہبتما، لیتکن ذہبتن، لیتکن ذہبتن، لیتنی ذہبت، لیتنا ذہبنا. لیتنی ذہبت. فیاض بھائی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کاش میں گیا ہوتا. شاباش. لیتنا ذہبنا، کاش ہم گئے ہوتے. کاش ہم گئے ہوتے. ماشاءاللہ. تو اسی طرح سب صیغوں کا ترجمہ ہوگا. انشاءاللہ جائیں گے، ان قریب جائیں گے، اللہ مدینے بھی لے کر جائے. اچھا جی، اس کے بعد 7ویں جو شرط وہ ہے ماضی شرطی. ماضی شرطی کہتے ہیں وہ ماضی ہے جس میں شرط کے معنی پائے جاتے ہیں. اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ماضی مطلق پر لو کا معنی ہوتا ہے اگر. لو لگانے سے بنتا ہے، جیسے لوجتہدتا لنجحتا، اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا.